لیکن اس وقت میں یہ 5 حوالے دینا چاہتا ہوں۔ بریلوی عوام کی عدالت میں ان کے علماء اور بزرگوں کا مقدمہ۔ دوسرا ریفرنس کشف المحجوب، اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور بایزید بستامی یعنی یزید ابا جی مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نہ رکھنے سے تیار نہیں ہاں۔ ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا، وہ پوری تفصیل تورات میں آتی، نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی، اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے۔ صحف، ایک سین والا صحف ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا سکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ چنگی شے فالو کر دے، وہ قرآن حدیث نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی۔ اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی۔ تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے۔ تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جعلی واقعہ۔ تیسرا حوالہ بھی کشف المحجوب سے، جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا کشف المحجوب میں، امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں ہے وہاں پہ؟ نعوذ باللہ۔ یعنی جی خواب ہے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک، پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، باس کو باس سے چن رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور خواب کوئی گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں، آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک، یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں باس کو باس سے الگ کر رہے ہیں۔ اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے۔ استغفر اللہ۔ کیا خواب یار، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب۔ امام حنیفہ بری الذمہ ہے، ان کی طرف انہوں نے منسوب کیا۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں۔ وہ اللہ کو پتہ ہے، جسم ان کے سلامت ہے۔ وہ 3 گستاخیاں ہو گیا، آج اور چوتھی کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔
یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے، لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں، عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا، پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے۔ ہاں جی، جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ تواڈے بامبیاں نو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار، جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا، جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے، تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا ہے۔ بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے، بڑے بزرگاں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں، میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید وہ بھی قبر پہ جا کے، مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی سن میں۔ بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی، اور یہ جناب 4 حوالے ہو گئے۔ 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے۔ واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بایزید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا۔ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو، اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں بایزید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بایزید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد، تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا، تو یا بایزید بستامی معزول ہو چکے ہیں۔ اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی۔ جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیعت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے، وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مرید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں۔ ہن فیصلہ کرو کہ کدے نہ پورا کرنا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی،
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے, آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی, ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا, یہ جواب دے.